بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و صحبک یا حبیب اللہ۔ محض میں آج بیٹھا ہوا تھا تو میرا دل چاہا کہ میں ایک ویڈیو بناؤں آج کے حکمرانوں کے اوپر۔ ایز اے انڈیویجولی ڈیسیجن تھا میرا۔ تو بات اس شخص سے شروع کرتے ہیں جس کو پوری دنیا میں عرف مل چکا ہے، جس کا نام ہے محترم جناب وزیر اعظم، سابقہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان۔ اور اس کے آگے پھر سیکنڈ پہ آ جاتے ہیں مسلم لیگ نون کے رہنما اور پھر پیپل پارٹی کے رہنما، جس میں مین نواز شریف، شہباز شریف ہیں، زرداری ہے، آصف علی زرداری ہے، اس کے بعد بلاول بھٹو، اس کے بعد آ جاتا ہے فضل الرحمان، پھر ایم کیو ایم میں پھر فروخ ستار آ جاتے ہیں، اور بھی سندھ کے دیگر رہنما، اور جماعت اسلامیہ میں بہت سے۔ تو یہ آپ کے سامنے میری جو ویڈیو ہے، اس کا مقصد میں کسی پر کرٹیسزم نہیں کرنا چاہ رہا، کیونکہ کرٹیسزم نہیں کی جا سکتی۔ میں بعض ان پرسنالٹیز تو نہیں کہہ سکتا، پرسنز پر کرٹیسزم نہیں کر رہا، کیونکہ کرٹیسزم تب کیا جاتا ہے جب انسان ایز اے فرد خود وہ دوسروں کے لیے ماڈل ہو، کیونکہ ہم تمام ہی قصوروار ہیں جو ان کو اپوائنٹمنٹ کرتے ہیں اپنے ووٹوں کے ذریعے، یہ الیکشن میں کامیابی حاصل کر کے پھر یہ ایم پی اے ایم این ایز بنتے ہیں، تو پھر یہ ہمارے ملک کی اسمبلیوں میں، ہمارے ملک کے کانسٹیٹیوشن پر یہ ہیوی ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ان کا گناہ نہیں ہوتا، یہ ہم سب کا گناہ ہوتا ہے جو ان کو منتخب کرتے ہیں۔ تو بات کچھ یہ ہے کہ یہ کتنے بھی یہ بیوروکریٹ ہیں، لینڈ لارڈس ہیں، ایگریرین سوسائٹی سے ان کا تعلق ہے، یہ پاکستان کے مفاد کے لیے نہیں لڑتے، یہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے لڑتے ہیں۔ ٹھیک ہوگا، چاہے عمران خان ہو، چاہے کوئی بھی ہو، ہم ان کی کسی نہ کسی ان کے زندگی کے کوئی نہ کوئی حصہ ان کا عیاش پرستی میں، حسن پرستی میں، ان کا جسم پرستی میں لازمی گزرا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، عمران خان کی اپنی جو ان کی جس کی جوانی ہے، ٹھیک ہو گیا، وہ اس کی، اگر ہم خود کو ایک عملی اور کرداری نمونہ بنا لیں، ہم خود کی ایک ایسی ڈویژن آف ڈسپلن ہم ایسا مینٹین کر لیں کہ جتنے بھی اشخاص ہیں اس کے لیے ہم ایک عملی نمونہ بن سکیں۔ سب سے بہترین جو عملی نمونہ تھے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار مدینہ، خاتم النبیین کی ذات تھی۔ پھر اس کے بعد آپ کے صحابہ آئے، سب سے پہلے آپ وسلم کی ذات، پھر پنج پاک، پھر صحابہ، پھر تبع تابعین، اور آج کل جو کرنٹلی جو سچویشن میں ہمارے اولیاء کرام ہیں، وہ اولیاء کرام جن کو فقر کی دولت نصیب ہے، وہ اولیاء کرام جو اللہ تعالیٰ کا اس زمین پر مظہر بن کر آئے، وہ اولیاء کرام یہ جو لوگوں میں پیس اور امن کی اور انسانیت کی اور تفرقہ بازی کے بغیر رہنے کی تلقین کرتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، کیونکہ جو انسانیت اور مادیت ہے وہ ایک دوسرے کے متضاد ہے، جدھر مٹیریلسٹک ہے ادھر ہیومنٹی نہیں ہے، جدھر ہیومنٹی ہے ادھر مٹیریلسٹک نہیں ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کے متضاد ہیں۔ اور جو ویسٹرن فلاسفر ہیں، ان کی جو فلسفے کی، ان کی سوچ، تدبر و فکر کی جو ان کی بیس ہے، بنیاد ہے، وہ ان کی مٹیریلسٹک ہے، بنیادی ہے، وہ امپیریلزم اور اس پر ریشنلزم پر ڈپینڈس کرتے ہیں اپنے سوچ کو، اپنے افکار کو۔ اور جو اسلامک ٹیچنگز پر جن کی بنیاد ہے، جیسے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا روم، حضرت علامہ اقبال، اگر ان کی ہم بات کریں، حضرت سلطان بہو، ٹھیک ہو گیا، رحمۃ اللہ علیہ، ان سب کی بات کریں تو ان کی بنیاد قرآن و حدیث پر ہے، اور یہ انسانیت کا درس دیتے ہیں۔ آپ علامہ اقبال کی کوئی بھی کتب پڑھ لیں، حضرت سلطان صاحب کی بکس ہیں، الفقر ہے،
شمس العارفین ہے، بہت سی ان کی بکس ہیں، مولانا روم کی مثنوی، مولانا رومی سے نام سے ان کی یہ مشہور ہے۔ اگر آپ ان کی کوئی بھی بکس پڑھ لیں تو آپ کو یقین ہو جائے گا کہ یہ ملا ازم کے بالکل برعکس ہیں۔ جو ملا ازم ہے وہ آپ کو دوزخ برزخ جہنم کا درس دیں گے، تو جو یہ ہیں یہ اولیاء کرام، یہ آپ کو انسانیت، پیار، شفقت، محبت کا درس دیں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ تفرقہ بازی کے بالکل خلاف ہیں۔ یہ تو علامہ اقبال کے اس شعر کے مقلد ہیں جو آپ نے فرمایا تھا کہ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا، نبی دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں جاتے ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ تو حضور سلطان صاحب کا ایک شعر ہے کہ نہ میں شیعہ نہ میں سنی، میرا دوواں تو دل سڑے آؤ، مک گئے سب خشکی دے پینڈے، جد دل دریا وحدت وچ بڑھیا۔ وہ فرماتے ہیں جب میں نے اللہ تعالیٰ کی اس رسی کو واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا تھام لیا، تو یہ تمام جو یہ علم و جستجو کے یہ خشک مضمون ہیں، یہ سوال و جواب، یہ تخمین و ظن میں رہتے ہیں۔ علم کا جو مقصود ہے وہ تخمین و ظن ہے، وہ بحث کرنا ہے، اور یہ بحث اور بحث کرتے جاتے ہیں، یہ دنیا کو دریافت کر لیتے ہیں، لیکن ان کی جو سوچ ہوتی ہے، افکار ہوتے ہیں، وہ مٹیریلسٹک ہوتے ہیں، مادی ہوتے ہیں، یہ مادیت کو ترجیح دیتے ہیں۔ اٹس پریفر ٹو مائی مٹیریلسٹک ناٹ اسپرچویلٹی اینڈ ہیومنٹی۔ تو میں بس اجازت چاہتا ہوں آپ سے۔ میں نے وہ بات حکمرانوں سے شروع کی، اس کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں خود اپنی سوچ چینج کرنی ہوگی، اپنا کردار چینج کرنا ہوگا، ہمیں اپنی صفت کو چینج کر کے اللہ تعالیٰ کی صفات سے متصف ہونا ہوگا۔ کیوں آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ اگر آپ کو اپنی اس ملت کو، اپنی اس نیشن کو، اپنی اس قوم کو عروج تک پہنچانا ہوگا، اس قوم کو اس کا ایکسٹینڈر بنانا ہوگا، آپ کو اسے رول آف لا کے مطابق چلانا ہوگا، تو آپ کو ہر فرد کو اپنے کردار سے، اپنی گفتار سے، اپنے ڈسپلن سے اور نظم و ضبط کے ساتھ اپنے آپ کا تعارف کروانا ہوگا، اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروانا ہوگا، اپنا انٹروڈکشن کروانا ہوگا، تاکہ جو غیر مسلم ممالک کے لوگ ہیں وہ آپ کے کردار کو دیکھ کر اسلام کی طرف آئیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو میں اجازت چاہتا ہوں اس شعر سے کہ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے، محروم تماشا کو پھر دیدہ بینا دے، دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے۔ السلام۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ اگر آپ کو اپنی اس ملت کو، اپنی اس نیشن کو، اپنی اس قوم کو عروج تک پہنچانا ہوگا، اس قوم کو اس کا ایکسٹینڈر بنانا ہوگا، آپ کو اسے رول آف لا کے مطابق چلانا ہوگا، تو آپ کو ہر فرد کو اپنے کردار سے، اپنی گفتار سے، اپنے ڈسپلن سے اور نظم و ضبط کے ساتھ اپنے آپ کا تعارف کروانا ہوگا، اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروانا ہوگا، اپنا انٹروڈکشن کروانا ہوگا، تاکہ جو غیر مسلم ممالک کے لوگ ہیں وہ آپ کے کردار کو دیکھ کر اسلام کی طرف آئیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو میں اجازت چاہتا ہوں اس شعر سے کہ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے، محروم تماشا کو پھر دیدہ بینا دے، دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے۔ السلام۔